آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کون کافر ہے پاکستان میں، کون فرقہ کافر ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سیاسی لوگوں کے بیانات سنیں یا سیاسی لوگوں کے جو فتوے ہیں وہ سنیں، جیسے سیاسی لوگوں نے 1974 میں فیصلہ کیا تھا کہ ایک فرقہ یعنی احمدی لوگ کافر ہیں، تو ہم اس کو تو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ عالم دین نہیں تھے۔ اب عالم دین کا فیصلہ سن لے اور پھر اس میں دیکھیں کہ وہ کس کس فرقے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور پھر کون سا مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس ایک ویڈیو سے لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ نیک دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، اگر دل میں ہو خوف کردگار، اگر خدا تعالیٰ کی محبت ہے نا اور خوف ہے تو پھر اس کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ سنتے ہیں کون سے مولانا صاحب ہیں، آپ خود ہی دیکھیں، اور کیا فتوے لگا رہے ہیں، کن کے خلاف لگا رہے ہیں، اور اگر جن کے خلاف نہیں لگا رہے، اس سے مراد تو یہی ہے نا کہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں، مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث، دروازے پہ لکھ دیا تھا ہم اہل حدیث ہے۔ اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے۔ شیعہ میں بھی یہ جرت ضرور ہے، تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں، اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے۔ درجے میں یہ دونوں کافر ہیں، لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے، اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ اہل سنت وہاں سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا۔ 500 علماء ہند نے تصریح کر دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا۔ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور پر۔ آگے چلیں، تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ اس میں اہل سنت، علماء، اکابر، جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس وقت اسمبلی میں فتویٰ دیا تھا اسے بھی مرتد کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں۔ پھر بتائیں کہ کون سے مسلمان ہیں اور کون سے کافر ہیں؟ جس وقت ذرا باقی بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ۔ قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر، تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کی عقل و حکمتوں اور تدبیروں پر۔ بڑے بڑے علماء کرام، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجد میر، مولانا سمیع الحق، تو کیا یہ سب لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ سب کفر کا کام کر رہے ہیں، جمہوریت کفر ہے، سب یہ کر رہے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا یہ دیکھیں، اگر یہ ساری کافر ہیں پھر مسلمان کون؟ ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت تو 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی، جن میں سے 72 ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو پھر خود ہی دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا حضرات کا فتویٰ ہے، دوسری طرف سے قومی اسمبلی کا فتویٰ تھا، اور جس بندے نے فتویٰ لگایا اسے بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ سر پھر مسلمان کون؟ پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی جائے تو جیسے آج ایسے کریں کہ میں سیاسی ماحول کے ساتھ اسے جوڑ دیتا ہوں کہ جیسے آج سیاست دیکھ رہے ہیں، ایک طرف خان صاحب ہیں، وہ ایماندار بھی ہے، محب وطن بھی ہے، سب کچھ ہے، دوسری طرف بن گئی ہے پی ڈی ایم، جس میں دنیا بھر کی جماعتیں ہیں پاکستان کی تقریباً، جو وہ ساری اکٹھی ہو کے اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں، سب کچھ۔ اور دوسری طرف دیکھیں
جو جن کے اوپر الزامات ایسے ہیں چوری کے، مکاری کے، فریبی کے، ملک کو دغا دینے کے، ملک کی جو دولت لوٹنے کے، وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک طرف ہیں، جیسے خان صاحب کے خلاف جو پی ڈی ایم بنی ہے نا، اس وقت بھی جماعت احمدیہ کے خلاف ایسی ہی پی ڈی ایم بنی تھی کہ وہ مذہبی پی ڈی ایم تھی، اس میں سارے مذہبی علماء نے مل کے ایک قسم کا فتویٰ لگایا، مگر بعد میں جب صورتحال ہوئی فتویٰ تو لگا دیا احمدیوں کے اوپر، انہیں کافر بھی قرار دے دیا، انہیں مرتاد بھی قرار دے دیا، انہیں سب کچھ کر دیا۔ بعد میں یاسر صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بعد میں یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تو ایک دوسرے کے عقائد کے اوپر ایمان بھی نہیں رکھتے، اور جو اب صورتحال ہے بعد میں ان کو وہ اکٹھے تو رہ نہیں سکتے تھے، انہوں نے پھر جو ان کا ظاہر تھا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونا تھا۔ یہ دیکھیں وہی مولانا حضرات ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، عالم دین ہے پاکستان کے، جو ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ سر اگر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں یہ بھی وہ بھی، تو آپ ضرور روز قیامت آپ کو خدا تعالیٰ پوچھے گا، آپ ضرور اس چیز کی تحقیق کریں کہ پھر مسلمان کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتایا تھا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے، تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سر ان کی جو حضور نے جو فرمایا تھا نا، وہ یہی فرمایا تھا کہ ان کی بالکل ویسی ہی صورتحال ہوگی جیسے آج کل کفار مکہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کون سا فرقہ ہے جس کی اذانیں بند ہو گئی ہیں، وہ کون سا فرقہ ہے جن کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جس کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جن کے اوپر قرآن کریم کے اشاعت کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، وہ کون سا فرقہ ہے جن کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ آپ خود ریسرچ کریں، خود دیکھیں، اور سب فرقوں کو دیکھیں۔ آج انٹرنیٹ پہ دیکھنا، دیوبندی کے عقائد دیکھ سکتے ہیں، بریلوی کے دیکھ سکتے ہیں، احمدیوں کے دیکھ سکتے ہیں، سب کے عقائد دیکھیں کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں، شرک کرتے ہیں کہ نہیں۔ شرک یہ بہت بڑی بدعت ہے، خدا تعالیٰ کو یہ بہت ہی برا لگتا ہے جو انسان مشرک ہو، وہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے انسان کا۔ وہ دیکھیں وہ کون سے لوگ ان عقائد کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کون سے ایسے عقائد ہیں جو توحید کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے شرک کرنے والے سارے مل کے ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کافر، ایک پارٹی میں کہہ رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ سوچیں کہ بالکل پی ڈی ایم والا صورتحال ہے۔ پی ڈی ایم کی آج کی صورتحال دیکھ لیں، وہ دیکھیں عمران خان، اس کے اوپر 1 روپے کی بھی ایلیگیشن یا جو رشوت جو بھی ہے اس کا الزام نہیں آتا، مگر اس سے سارے کرپٹ کہہ رہے ہیں۔ وہی صورتحال ہے دین کے معاملے میں، بالکل یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ صرف پی ٹی آئی کو دیکھ لیں اور دوسری جماعتوں کو دیکھ لیں، اسی طرح احمدیوں کو دیکھ لیں اور دوسرے جو مختلف فرقے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان بہت سارے فرقے بھٹکے ہوں گے، میری امت کے لوگ بھٹک جائیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، سب فرقوں کی آپ تحقیق کریں اور کاہی ہو گئی کی ان حدیثوں کے اوپر بھی غور کریں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقے میں بانٹ جائے گی، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی۔ اگر اس کو دیکھنے کے لیے آپ مختلف فرقوں کے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کون سا ایسا فرقہ ہے جو اسلام کے اشاعت کے لیے دن رات اپنی خدمت پیش کرتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جو احمدی ہے نا، انہوں نے تقریباً 200 سے زائد ممالک میں مسجدیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا توحید کا پیغام دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے۔ اور دوسرے فرقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے کتنے ملکوں میں جا کے مدرسے بنائے ہیں، اور وہ ایک مدرسہ بنانا ہو تو پوری قوم کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ مگر جو احمدی ہیں وہ میرے حساب سے تو وہ ان کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس سے باہر نہیں جاتے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کی اشاعت کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج اگر کوئی خدا تعالیٰ کے کلام کو بہت اچھا حفظ کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کی بات ہے، مگر اگر اس کا مفہوم نہیں سمجھتا، اگر لوگوں کو اسلام کی تعلیم جو قرآن کی تعلیم وہ نہیں دے سکتا، تو پھر اس کا حفظ کرنے کا، اس کا یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ ہم کتاب کو پڑھ تو لیں مگر اسے سمجھنا۔ ایسے جیسے آج کل کے دور میں انگلش کی کتاب ہے، وہ ہم اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، پڑھ کے اگر اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو وہ ہمارا پڑھنا بھی بے فائدہ ہے۔ ہمیں اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے، سٹوری ہے یا کہانی ہے یا جو بھی واقعہ ہے، وہ ہمیں سمجھے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو جماعت احمدیہ ہے، اس نے تقریباً 100 سے بہرحال بہت زیادہ زبانوں میں ترجمے کیے ہیں قرآن کریم کے،
اس میں اٹلی زبان بھی آتی ہے، جرمن آتی ہے، انگلش، پنجابی، ہندی اور سندھی اور مختلف قسم کی زبانیں آتی ہیں۔ کیا کسی اور بڑی سے بڑی حکومت کو، جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں اسلامی دعوے کرتی ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے کرتی ہیں، کیا کسی کو اس کی اشاعت کا موقع ملے؟ کیا کسی نے اس کی اشاعت کی ہے؟ کیا توحید کا وہ پیغام جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ ہم آگے پھیلا رہے ہیں؟ اب آگے اگر پیغام نہیں پھیلا رہے، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، تو سر پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ مگر ابھی تو یہ صورتحال دال ساری کی ساری کالی ہے۔ جو توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر تو فتوے لگتے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا مولویوں نے کیسے کیسے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ پھر سر مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ یہ بتائیں، یہ کمنٹس میں لکھیں کہ کون سا ایک فرقے کے بارے میں لکھیں سر، ایک فرقے کے بارے میں لکھیں کہ وہ سارے اس چیز کا اتحاد کریں کہ سنی سر مسلمان ہیں یا شیعہ مسلمان ہیں یا دیوبندی مسلمان ہیں یا بریلوی مسلمان ہیں، ایک فرقے کا بتائیں، کسی اور دوسرے یا تیسرے فرقے کے نہ ذکر کریں، پھر مزہ ہے کہ ساری امت ایک فرقے کے اوپر متحد ہو اور بتائے کہ ہاں یہ وہ فرقہ ہے جو مسلمان ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے، سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور اسی طرح ہمارے اس پاک دین جو اسلام ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، بلکہ دنیا کے اوپر غالب کرے۔